السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کے شہداء میں ایک نام حنظلہ بن ابی عمار کا ہے۔ ان کا قصہ بڑا ہی دلچسپ اور خوبصورت ہے۔ آئیے ذرا ماضی کے دریچوں میں جھانکتے ہیں۔ اوس قبیلہ کی ایک شاخ بنو عمرو بن عوف صدیوں سے مسجد قباء کے ارد گرد کے علاقے میں آباد ہے۔ اسی قوم کا ایک فرد ابو عامر بن صفی تھا، جو زمانہ جاہلیت راہب کے لقب سے معروف تھا۔ وہ مجالس میں قیامت اور حساب و کتاب کی باتیں کرتا تھا، دین حنیف کو سچا جانتا، اسی عقیدے کا پرچار کرتا تھا۔ اس نے تورات میں موجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں بشارتیں پڑھ رکھی تھیں، اسی لیے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر تھا۔ لوگوں کو ان کے بارے میں بتایا کرتا تھا کہ وہ عن قریب اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ قارئین کرام، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہوتا، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس پر حسد غالب آ گیا۔ حسد ایسی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ حق کو چھپا دیتا ہے، آدمی عقل و بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے، اس پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابو عامر راہب سے بھی ہوئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دین حنیف، دین ابراہیم لے کر آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس مذہب پر نہیں ہو؟ ابو عامر کہنے لگا، میں بھی دین حنیف پر یقین رکھتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حنیف میں ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جو اس کا حصہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں بہت روشن اور صاف ستھری شریعت لے کر آیا ہوں۔ ابو عامر نے ہرزہ سرائی کی، جو ہم میں سے جھوٹا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار کر پردیس میں تنہائی کا شکار کر کے مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، آمین۔ اس بدبخت کی شقاوت اس پر اس درجہ غالب آئی کہ کہنے لگا، کوئی بھی قوم آپ کے ساتھ جنگ کرے گی تو میں اس کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف لڑائی کروں گا۔ اس ملاقات کے آخر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو عامر فاسق کا لقب عطا فرمایا۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اس کو سخت صدمہ ہوا۔ یہ پہنچا، یہ اپنے حسد کی آگ میں جلتا رہتا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح نے اس جیسے منافق فاسق لوگوں کے حسد و بغض میں مزید اضافہ کر دیا۔ ابو عامر اپنی قوم کے نمایاں افراد میں سے تھا۔ اسلام سے پہلے اس کا قبیلہ اوس اس کی بڑی عزت کرتا تھا۔ اس کی قوم اس کی ہر بات مانتی تھی، اس لیے اسے ابو عامر راہب کہتے تھے۔ یہ شخص بدر کے صدمہ کو بھلا نہ سکا، وہ اپنے بغض منافق ساتھیوں کے ہمراہ مکہ چلا گیا، وہاں قریش سے مل کر ان کا بدر کا بدلہ لینے پر خوب بھڑکایا۔ جب 3 ہجری میں مشرکین مکہ احد کے لیے روانہ ہوئے تو ابو عامر ان میں پیش تھا۔ یہ بھی غزوہ احد میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوا۔ احد کے میدان میں مشرکین کا لشکر مسلمانوں کے لشکر سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ ابو سفیان نے ابو عامر کو غلاموں اور احابیش کے ایک گروہ کی کمان دی تھی۔ احابیش قریش ہی کے بعض قبائل تھے جو قبل اسلام قریش سے الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے میدان احد میں کچھ گڑھے کھود دیے تاکہ مسلمان ان میں گر پڑیں، انہیں چوٹیں آئیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت مردوں زندوں کو پیدا کرتا رہتا ہے۔
یہ شخص جتنا اسلام کا شدید دشمن تھا، اس کا بیٹا حنظلہ قوت ایمان، متانت، یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام سے محبت کا خوبصورت نمونہ تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باپ جتنا اسلام کا دشمن تھا، بیٹا اتنا ہی شیدائی۔ قارئین کرام، اب ہم میدان احد میں کھڑے ہیں۔ مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صفین باندھے کھڑے ہیں۔ ابھی لڑائی کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ ابو سفیان نے کچھ سیاسی داؤ پیچ استعمال کیے، جن سے اس کا مقصد مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا تھا۔ ابو سفیان انصار مدینہ کو پیغام بھیجا کہ آپ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، آپ جنگ سے الگ ہو جائیں۔ ہماری لڑائی تو اپنے چچا زاد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہم تو صرف اپنی قوم قریش سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اہل مدینہ کا غدار ابو عامر فاسق کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی قوم اوس کو پکارا، کہنے لگا، اے گروہ اوس، میں ابو عامر راہب ہوں۔ یہ شخص ابو سفیان کی طرح مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مکہ میں قریش کو یہ تاثر دیا تھا کہ اس کی قوم اوس میں اس کی بات بہت سنی جاتی ہے۔ جب اوس کے لوگ اسے دیکھیں گے تو اپنی پوزیشنیں چھوڑ دیں گے اور اس کی کمان میں آ کر ابو سفیان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ فاسق کھڑا ہوا، اس نے اپنی قوم کو آواز دی تو اس کی قوم کے لوگ اس کی امیدوں کے برعکس اسے ٹوکتے ہوئے بیک آواز بولے، ارے او فاسق، وہاں تجھ پر اللہ تعالیٰ کی مار ہو۔ انہوں نے اسے برا بلا بھی کہا اور اس کو لعنت بھی کی۔ اس غدار نے ان کا جواب سنا تو کہنے لگا، میرے جانے کے بعد میری قوم میں شر پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے وہ بڑے لوگوں میں سے اچھے اور نہایت قیمتی انسان بھی پیدا کرتا ہے۔ مدینہ منورہ کے نہایت بڑے لوگوں میں سے ایک تو ابو عامر فاسق اور دوسرا شخص رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا۔ مگر ان دونوں کے بیٹے اسلام کی شیدائی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشھاور کرنے والے تھے۔ ابو عامر فاسق کے بیٹے کا نام حنظلہ اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام عبداللہ۔ یہ دونوں یعنی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں بڑے گہرے دوست تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوم کے ساتھ آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ سیدنا عبداللہ کی ایک بہن کا نام جمیلہ تھا جو رئیس المنافقین کی بیٹی تھی، مگر اپنے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اسلام کی سچی وفادار تھی۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوست سے اس کی بہن جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ طلب کیا، جو قبول کر لیا گیا۔ یہ مشیت ایزدی تھی کہ رخصتی کی تاریخ وہی تھی جس روز غزوہ احد ہوتا ہے۔ وہ نہایت سادہ دور تھا۔ اس دور میں ہونے والی شادیوں پر اس قسم کے اخراجات اور تکلیفات بالکل نہیں ہوتے تھے، جس طرح آج کے دور میں بڑے اہتمام کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شادی پہلی شادی تھی۔ وہ اسی رات جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی کو اپنے گھر لائے۔ فجر کی نماز انہوں نے باجماعت ادا کی اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے شادی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا تھا، اور ان کی موافقت سے ہی وہ جمیلہ کو بیاہ لائے تھے۔ انہیں اپنے باپ کے کردار کا بخوبی علم تھا، عمل تھا۔ علامہ
محمد احمد ہاشمیل کے مطابق سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غدار باپ کو ابو عامر راہب کے قاتل کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد میاں بیوی میں ملاقات ہوتی ہے اور یہی ان کی شب و زفاف تھی۔ ادھر جب دن چڑھ گیا اور مجاہدین احد کے میدان میں صفیں باندھے کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کرنے والا اعلان کر رہا تھا، مسلمانوں، میدان جنگ لڑائی ہوا چاہتی ہے، اس لیے دشمن کے مقابلہ میں نکلو۔ غور کیجئے کہ زفاف کے لمحات میں مگر جیسے ہی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں منادی کی آواز پڑتی ہے، وہ اپنی دلہن سے اجازت چاہتے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق دلہن نے اصرار کیا، جذبات سے مغلوب عورت کی طرح آپ کو نہ جانے پر رضامند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے چھوڑتے ہیں اور اپنے فرض کی تکمیل کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ان پر غسل جنابت ضروری تھا، مگر احساس فرض کی شدت میں وہ اسے بھول گئے۔ ہتھیار ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت معرکہ شروع ہو چکا تھا، وہ بھی مجاہدین کے ساتھ لڑائی میں شامل ہو گئے۔ میدان جنگ میں پہنچے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سامنے ابو سفیان کا گھوڑا نظر آ گیا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل ہیں، ابو سفیان اپنے گھوڑے پر سوار لشکر کی کمان کر رہا ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل گیا، انہوں نے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ ابو سفیان زمین پر گر پڑا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت جانا اور فوراً اس کے اوپر چڑھ گئے۔ تلوار ان کے ہاتھ میں ہے اور ابو سفیان کو قتل کرنے کے بالکل قریب تھے کہ ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، ارے کوئی ہے جو مجھے بچائے، میں ابو سفیان بن حرب ہوں۔ قریش کا ایک شاہ سوار شداد بن اسود جس کا لقب ابن شعوب تھا، قریب ہی موجود تھا۔ اس نے ابو سفیان کی آواز سنی تو تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے سینے پر سوار ہیں اور قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابن شعوب پیچھے سے آیا اور تلوار مار کر سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ دوستو، یہ چند لمحات کی بات تھی، ورنہ ابو سفیان سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قابو میں آ چکا تھا۔ ابن شعوب نے ابو سفیان کو بچانے میں جو کامیابی حاصل کی، اس پر وہ ہمیشہ نازا و فرحان رہا۔ اس نے اس بارے میں اشعار بھی لکھے، وہ ہمیشہ ابو سفیان کو اپنا احسان یاد دلاتا رہتا۔ ابو سفیان نے بھی اس کے جواب میں اشعار کہے، اس کا احسان تسلیم کیا اور شکر ادا کیا۔ غزوہ احد کے شہداء میں شامل ہو کر سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ جاوید بن چکے ہیں۔ مسلمانوں کی ابتدا میں جو فتح ہوئی وہ بعد میں شکست میں تبدیل ہو گئی۔ شہداء کی نعشیں معرکہ کے میدان میں پڑی ہیں، ان میں سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش بھی موجود ہے۔ ان کا باپ ابو عامر فاسق وہاں سے گزرتا اپنے بیٹے کی نعش کو دیکھا تو اس نے نہایت اوچھے انداز میں اپنے بیٹے کی نعش کو لات ماری۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اس کے بیٹے کی نعش نہیں۔ لات مارنے کے بعد ابو عامر نے ان کے سینے پر اپنا پاؤں رکھا، سینے کو دباتے ہوئے کہنے لگا، تم نے 2 گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ میں تمہیں اس جگہ قتل ہونے سے روکا تھا۔ ساتھ ہی کہنے لگا، اللہ کی قسم تم بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ قائرین کرام، اس دنیا میں یوں تو بے شمار شہداء ہیں، ان کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں جنت کی صورت میں دینے والا ہے، مگر سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی ہے۔ یہ نوجوان کے لیے درخشاں مثال اور آئیڈیل ہے۔
عقیدہ، محبت، وفاداری ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے کوئی دوسرا جذبہ ٹھہر نہ سکا۔ وہ اللہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ مل گئے۔ چونکہ ان پر غسل جنابت فرض تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ انہیں دفن ہونے سے پہلے غسل دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ اکرام سے فرمایا، تمہارے ساتھی کو فرشتے غسل دے رہے تھے۔ اس کی بیوی سے پوچھو معاملہ کیا تھا۔ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اکرام نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منادی کرنے والے کی آواز سنی تو وہ حالت جنابت میں تھے۔ انہوں نے میدان جنگ میں جانے کی جلدی کی اور غسل کے لیے رکے، نہ ہی انہیں یاد رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جمیلہ کے ان الفاظ کا علم ہوا تو ارشاد فرمایا، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ انہیں چاندی کے بڑے بڑے تھالوں میں زمین و آسمان کے درمیان بادلوں کے پانی سے نہلا رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہداء کے میدان میں اس حالت میں پایا گیا کہ ان کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، حالانکہ وہاں قریب پانی نہیں تھا۔ اس روز سے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل ملائکہ کا خطاب دیا۔ سیدہ جمیلہ شب وفات میں ہی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث کی امین بن جاتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 9 ماہ بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ قبیلہ اوس والے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، منا غسیل الملائکہ، یعنی حنظلہ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا وہ ہم میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ بڑے ہوئے تو مدینہ کے گورنر بنائے گئے۔ ان کے باپ نے جو قربانی دی تھی اس کی وجہ سے ان کے خاندان کا نام بنو غسیل الملائکہ پڑ گیا۔ واللہ علم۔